مجھے یاد آ رہا ہے ایک حکیم بڑے زبردست بزرگ، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں اور جنازے کے پیچھے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اللہ مرحوم پر رحم فرمائے، اللہ اس میت پر رحم فرمائے۔ تو وہ حکیم، وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے لیے بھی رحمت کی تو بھیک مانگو اے جنازے کے ساتھ چلنے والوں۔ توجہ چاہوں گا، حاصل گفتگو، تم جس کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہو ذرا اپنے لیے بھی تو رحمت کی بھیک مانگو، اس لیے کہ مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا، مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا۔ پہلا امتحان ملک الموت کا سامنا وہ کر چکا، اب اسے ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا، وہ تو کر چکا ہی ہے۔ مرنے والا اس مرحلے سے گزر چکا، لیکن تم ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرے ہو تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی دعا کر لو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کے جھٹکے یہ برداشت کر چکا ہے اور اس سے بھی گزر گیا، ابھی تمہیں باقی ہے موت کے جھٹکے برداشت کرنا، تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو۔ اور تیسری چیز، اس کا خاتمہ جو ہے نا ہو چکا ہے، تم ذرا اپنے برے خاتمے سے ڈر کر اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو۔ تو ہم تو مرنے والے کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ والے ہر مرنے والے کے ساتھ ساتھ اپنے کو اتنا یاد رکھتے تھے، اتنا یاد رکھتے تھے کہ اس اعتبار سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس منزل کے بارے میں، اس مرحلے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں صرف آنا یاد نہیں تھا، جانا بھی یاد تھا۔ انہیں صرف آنا یاد نہیں تھا، انہیں جانا بھی یاد تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں لوگو جلدی کرو، لوگو جلدی کرو، لوگو جلدی کرو، اس لیے کہ جو سانس تمہارے پاس ہے پتہ نہیں وہ سانس لینا تمہیں نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، اور جب سانس تمہاری اٹک گئی اور تم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کچھ تم نہیں کر سکو گے، اس لیے نیکی میں جلدی کرو، جلدی کرو، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جتنی نیکی جمع کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ جو سانس تمہارے اندر ہے وہ اندر جا کر باہر نکلے گی بھی کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف آنا نہیں جانا یاد تھا، ہمیں صرف آنا یاد ہے، اور ان کی نظر قرآن پر تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے۔ ہم باغات دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ جنت کے نظاروں کے بارے میں قرآن پڑھ کر خوش ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اس قرآن کے اندر جس جنت کے بارے میں بتایا گیا وہ جنت کیسے حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہاں کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کی رونقیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک بار جو جنت میں چلا گیا اب وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کا ہمیشہ کے لیے موقع عطا فرمائے گا۔ ہم کم عقل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، جانے کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اسے پرائیورٹی دے رہے ہو، آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس باقی رہنے والی آخرت کے بارے میں جو دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، ہمارے پاس کوئی اعمال ایسے نہیں
جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ بارگاہ سمدیت کے اندر ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کرم کی بارگاہ سمدیت میں یہ اعمال قبول ہو جائیں گے اور اللہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ اور آپ سوچیں، یہ فکر صرف ہماری نہیں، بلکہ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ، لیکن آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں آنا یاد نہیں تھا، جانا یاد تھا۔ اس لیے کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ مولا میرا حساب نہ لیتا۔ سوچو آپ، اس لیے کہ جانا یاد تھا، حساب کا دن یاد تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے ہم جس طرح چاہیں یوز کریں، نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان ہے ہمارے لیے، یہ امتحان ہے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، سب سے نیک عمل کرتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ دھوکے میں ہو لوگو، تم دھوکے میں ہو۔ اس دنیا پر رچ گئے تم، اس دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تم۔ اور اسی بات کو جو میں نے کہی قرآن کی روشنی میں نے کہی، آنا یاد ہے جانا یاد نہیں۔ قرآن جانا یاد دلاتا ہے، ثم الینا مرجعکم، تمہیں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، تمہیں پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ اور آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہارے ہر اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ یہ تمہارے اعمال جو کچھ تم نے کیے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور قیامت میں چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ بھی چھپنے کی نہیں ہوگی جہاں جا کر بندہ چھپ جائے اور یہ سوچے کہ اب میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، قرآن مقدس میں موجود ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون ایسا ہے جو جانے کے بارے میں یقین نہیں رکھتا؟ پہلی چیز، ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ 100 سال کی عمر کے بعد جائیں کہ 70 سال کی عمر کے بعد جائیں یا 80 سال کی عمر کے بعد جائیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم جائیں گے نہیں۔ آب حیات کسی کے پاس نہیں، سب کو جانا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، موت ایسی سچائی ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک موت کو مانتا ہے، ہر ایک موت کو تسلیم کرتا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ ہزار ہاتھ چیزوں کا استعمال کر لو، لیکن اس کے باوجود ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آپ شاید یہ سوچیں تو کیا دنیا میں جینے کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن میرا شروع کا جملہ یاد رکھیے گا، جانا بھی یاد رکھو، بس اس کو یاد رکھو، جانا بھی یاد رکھو۔ اب ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جسے زندگی پر یاد رکھیے گا۔ دنیا انسان کو نصیب سے ملتی ہے، دنیا انسان کو نصیب سے ملتی ہے اور آخرت انسان کو محنت سے ملتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل سن لیجئے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ نعمتیں صبر کرنے کی بنیاد پر مل جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو قسمت کے دھنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو دنیا تو نصیب سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملے گی۔ آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہوگی،
آخرت کے لیے اپنے آپ کو بے پناہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہوگا. آخرت نصیب سے نہیں محنت سے ملے گی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی بات قرآن میں نہ فرمایا جاتا. اس لیے یاد رکھیں جا بجا قرآن مقدس میں اللہ نے عمل کے بارے میں فرمایا. جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں قرآن مقدس کے اندر کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت کے دن بندے نے جو نیکی کی ہوگی اس کے سامنے اسے حاضر کر دیا جائے گا. اور اب اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت جو ہے آخرت جو ہے وہ سنورے گی محنت کی بنیاد پر. کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.